موضوع الدرس في احوال الجن واسلام الجن سورة الجن تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الجن ہم نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں جو ہم نے پہلے بھی خلاصہ سبق میں عرض کی تھی کہ جنات کا وجود جو ہے وہ حق ہے. فلاسفہ اور کچھ فرقے انکار کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے انسان مخلوق ہیں، اللہ کے فرشتے مخلوق ہیں، اسی طرح جن بھی مخلوق ہیں. اور یہ بھی منصوص ہے کہ اللہ نے جن سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن سے ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور اللہ نے شیاطین یعنی جن، اصل تو جن ہے نا، ان میں جو متمرد ہیں پھر وہ شیاطین کہلاتے ہیں، اصل جن ہیں. جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، یہ ایک مسلم بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں کافر ہیں، اسی طرح جنات میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی. اسی طرح جنات میں علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، تابعی بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں. اور یہ بھی محقق بات ہے کہ قیامت میں جیسے اللہ انسان جو مومن ہیں جنت دیں گے، جنات کو بھی جنت دیں گے، اور جو مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں، انسان ہیں یا جن، ان کو جہنم دیں گے. یہ محقق بات ہے. تیسرا مسئلہ جو محقق ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات سے باقاعدہ ملاقات ہے، اور 7 دفعہ جنات جو ہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام لائے، اپنے قضایا لائے، اختلافات اپنے لائے، تو حضور سے ان کی ملاقات ثابت. البتہ جو سورت ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں جو واقعہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہوئی. جنات آئے، قرآن سنا، ایمان لے آئے، چلے گئے، لیکن حضور کو خبر نہیں، اللہ نے خبر دی.
اور یہ واقعہ جو ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وادی نخلا کا واقعہ ہے طائف اور مکے کے درمیان، اور بعض علماء فرماتے ہیں سو کے اوقات سے، لیکن پھر بھی وہ مقام وہی ہے نخلا کا جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے، آپ قرآن شریف تلاوت فرما رہے تھے، جنات گزرے، سنا اور ایمان لے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ محقق بات ہے کہ جن کو یاد رکھو، جن کیوں کہتے ہیں، انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں، انسان کو انسان بھی کہتے ہیں، بشر بھی کہتے ہیں۔ انی خالق بشرا قل انما انا بشر مثلکم قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ تو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کا اللہ نے جو چہرہ ہے، جو بدن ہے، وہ کھلا ہوا ہے، وہ ظاہر ہے، اور تمام مخلوقات میں سب سے احسن طریقے پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں، جن جو چھپے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے، ان کے بدن پہ بال ہوتے ہیں، اتنے بال ہوتے ہیں کہ ان میں ان کا اصل جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، اس لیے ان کو جن کہا، جیسے جن علیہ اللیل، جب رات آ گئی اور اندھیرا چھا گیا، تو اس لیے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر جنات جو ہیں یاد رکھو، ان میں بھی توالد ہے، تناسل ہے، یعنی ان میں بھی شادی ہوتی ہے، اولادیں ان کی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان میں بھی اولاد اچھی بھی ہوتی ہے، اولاد بری بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مخلوق ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، مسلم بات ہے کہ حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کے لیے نبی ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی۔ حضور کی نبوت انسانوں کے لیے بھی ہے اور جنات کے لیے بھی ہے۔ حضور پاک کی نبوت جیسے گورے کے لیے ہے، کالے کے لیے ہے، سرخ کے لیے ہے، احمر کے لیے ہے، اسود کے لیے ہے، اور سارے عالم کے لیے ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوت جو ہے وہ ایک قوم میں ہوتی تھی۔ مثلا حضرت ہود علیہ السلام آئے تو قوم عاد کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام آئے، قوم سمود کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو قوم قبط اور اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے۔ لیکن یہ پہلی اور آخری نبوت اور رسالت ہے میرے مدنی کی، جو تمام عالم کے لیے ہے اور پھر قیامت تک کے لیے کہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، آپ کے بعد اپنا نبی ہوگا، نہ رسول ہوگا، اور نہ وحی آئے گی، نہ کتاب اترے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو وہ تابع ہوں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باتیں دماغ میں اچھی طرح رکھ لیں۔ اب سورت کو سمجھے، فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنے صحابہ کو فرما دیجئے، بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ کچھ جن گزرے جنہوں نے اللہ کا قرآن سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور دوسرے مقام پہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مصدقا لما بين يديه ويهدي الى الحق والى طريق مستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کی جماعت جب گزری اور انہوں نے قرآن سنا تو آپس میں کہنے لگے، فلما حضروہ، جب وہاں پہنچے،
قالوا انصتوا، خاموش ہو جاؤ. تو یاد رکھو کہ قرآن پاک کا پڑھنا سنت ہے، لیکن سننا جو ہے وہ واجب ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن آپ تلاوت کریں سنت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، لیکن اگر قرآن کوئی تلاوت کر رہا ہے تو پھر سننا واجب ہے. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، جب تمہاری آواز تمہیں پہنچے تو تم چپ رہو، خاموش رہو اور پوری توجہ سے اللہ کے قرآن کو سنو. اب جن ہے لیکن وہ بھی کہتے ہیں چپ چپ رہو، بالکل چپ رہو. تو اسی لیے یہ حکم قرآن ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش. اس میں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی متفق ہیں کہ جن نمازوں میں امام قرآن زور سے پڑھ رہا ہے، جہر سے پڑھ رہا ہے، تو اب سننا واجب ہے، وہاں آپ بات نہیں پڑھ سکتے. اس میں تو امام احمد بن حنبل بھی جہری نمازوں میں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ البتہ جو سری نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، اگر اس میں فاتحہ پڑھے تو مستحب ہے، وہ بھی فرض نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال تو قرآن کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش، اور پھر پوری توجہ سے قرآن سنا جائے. صرف خاموش نہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اتنے ادب سے بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے کہ ہم ہلیں گے دوڑ جائیں گے، اتنا ادب ہوتا. اسی لیے وہ جو مقام پانا تھا نا وہ پا گئے. اور اسی طرح جن لوگوں نے بھی محدثین کا، علماء کا، مجتہدین کا، فقہاء کا ادب کیا ہے وہی کامیاب ہوئے. بے ادب کبھی کامیاب نہیں. بے ادب محروم شدت فضل رب، وہ اللہ کے فضل سے محروم. جن لوگوں نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا ہے وہی کامیاب. تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو جن ہیں، لیکن کہتی ہے ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، قرآن عجبا، ایک ایسا قرآن ہے کہ ایسا کلام ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کہ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، ایسی سلاست، اور اس کے اندر اور پھر بات بھی سوچنے والی ہے نا. لیکن اب یہاں قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ائمہ حرمین ہیں، قاری ہیں، علماء ہیں، تو خود بھی رونے لگ جاتے ہیں اور جو سمجھ رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں. جب پڑھنے والا محمد مصطفیٰ ہو جس پہ قرآن اترا ہے، اور پھر مکہ اور مدینہ کی جا فضا آبادیاں ہوں اور قرآن پڑھنے والا نبی پاک ہوں، تو پھر اس وقت جو لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن سنا ہے، اس لیے انہوں نے فوراً کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، جو سیدھی رستے کی ہدایت کرتے ہیں. اور فرمایا فآمنا بہ، ہم تو قرآن پڑھ کے ایمان لے آئے. ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم کبھی اپنے رب کا اب شریک نہیں بنائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان لائے اور ایک منٹ میں کایا پلٹ گئی. یہ ہے نا ایمان. ہمارے ایمان کو تو صدیاں گزر گئی، بابا مسلمان، دادا مسلمان، فرد دادا مسلمان، لیکن ہمیں ابھی تک نماز بھی نہیں آتی. ہمارے مسلمان ہونے میں صدیاں گزر گئی ہیں، ہمیں ابھی تک عمرہ کرنا بھی نہیں آتا. ہماری مسلمان ہونے میں نسلیں بیت گئی ہیں، ابھی ہمیں صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. دیکھو کمال، دیکھو نا، قرآن ایمان لائے اور پہلی بات جو سمجھی وہ یہ تھی کہ بھی اصل مسئلہ توحید ہے. فوراً سمجھے. اسی لیے قرآن کھول کے دیکھیں کہ جب
جادوگروں کے مقابلے پہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، سمجھ گئے کہ یہ نبی ہے اور یہ معجزہ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں یاد رکھو علم علم ہوتا ہے، چاہے وہ انگریزی کا علم ہو، چاہے سریانی کا ہو، عبرانی کا ہو، جادو کا ہو، علم علم ہے، اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اب وہ جادوگر تھے، ان کو جادو کا علم تھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کیسا جادو ہے کہ لکڑی ڈالو اور ہمارے سارے سانپ نکل کے پھر لکڑی بن جائے، ان کا یہ جادو نہیں ہے۔ اور اسی وقت وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ دیکھو اللہ نے کیسی عقل دی، کیسا فہم ہے کہ ہم صرف رب موسیٰ نہیں، مقابلہ تو موسیٰ علیہ السلام سے ہو رہا تھا نا، لیکن ہارون بھی تو نبی ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ فرعون اکڑ گیا اور بڑا دھمکایا، کہنے لگا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تم سب کو پھانسیاں دے دوں گا اور کھجور کے گوشے سے لٹکا دیے جاؤ گے اور سب لٹکتے رہ جاؤ گے، اور میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں عذاب دوں گا۔ دیکھو ایک منٹ بھی نہیں گزرا ایمان کو، ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، ابھی انہوں نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، ایمان لائے اور دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تو انہوں نے فوراً کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، وہ کہنے لگے فرعون جو مرضی آئے کر لو، اور جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، اسی دنیا میں سزا دو گے نا، مر جائیں گے، پھانسی چڑھ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اب ہم اسلام کو اور آخرت کی نعمت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک منٹ میں اسلام نے اثر کیا اور ہماری صدیاں بیت گئی ہیں، ہم اسلام پر اعتراضات تو ڈھونڈتے ہیں کہ جی عورت کے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، یہ جی بینکنگ کا جو سسٹم ہے کیا یہ بھی وہی سود ہے جو حضور کے زمانے میں تھا اور وہی اسی طرح حرام ہے، کیا جی آج کا خنزیر جو ہے یہ بھی حرام ہے، کیا آج کا کتا جو ہے یہ بھی حرام ہے، یہ تو شیمپو سے ہم نہلاتے ہیں، اس کو تو ہم بسکٹ کھلاتے ہیں، سانس سلاتے ہیں، تو یہ تو گندے شندے نہیں ہے، اس زمانے میں کتے گندے ہوں گے۔ تو ایک ہمارے لطیفہ ہے کہ ایک ہمارے ملک کا کوئی ہندوستان کا کوئی گویا گانے والا حج پہ آیا، حج پہ آیا تو اس زمانے میں اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، مدینہ منورہ جا رہے تھے، راستے میں کسی منزل پہ اس نے قیام کیا تو کوئی عرب بدو جو تھا نا وہ گا رہا تھا، تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے اچھا اس لیے اللہ کے نبی نے گانا بجانا حرام کیا، یہ بے سرا گا رہا ہے نا، میرا گانا سنتے تو حرام نہ کرتے، یہ اس لیے حرام کیا کہ ان کو گانا ہی نہیں آتا نا، اس کو سلطان کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو راگنی کا اور راگ کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنی راگنیاں ہوتی ہیں، کتنے راگ ہوتے ہیں، اور کون سے راگ کے گانے کا کون سا وقت ہے، یہ اس لیے اللہ کے نبی نے حرام کر دیا۔ اگر میرے جیسے گویے کا گانا سنتے تو حلال کر دیتے آپ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہماری سوچ یہ ہے۔ اور وہاں دیکھو جن ہیں جو انسان سے کروڑ درجہ کم تر ہیں، لیکن فَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، وہ بلند و برتر عظمت والا ہمارا رب ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا
فوراً یہود و نصارہ کا بھی رد کیا کہ اس نے نہ بیٹا بنایا ہے نہ بیوی بنائی ہے، وہ بیوی سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے۔ یہ یہودی بھی جھوٹے ہیں، نصرانی بھی جھوٹے ہیں۔ یعنی ایمان لائے اور دیکھو کیسے ایمان ان کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اللہ سے دعا کرے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، اللہم ارزقنا القیام والصیام، اللہم ارزقنا ثمرات لیلۃ القدر برحمتک یا حنان یا منان۔ اللہ سے دعا بھی کریں اور ابھی سے نیت بھی کر لیں کہ ہم نے رمضان صحیح معنی میں اس کا استقبال کرنا ہے، ابھی سے فیصلے کر لیں۔ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے نا اس کے عمل سے بھی بہتر ہو۔ اور جب آپ کسی خیر کے کام کی نیت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے بندے کا ثواب ابھی سے لکھنا شروع کر دو۔ اس نے نیت تو کر لی ہے نا کہ روزہ رکھنا ہے، صحیح معنی میں روزہ، افطار بھی حلال سے اور سحور بھی حلال سے، حرام قطع نہ ہو۔ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہو، ایک کھجور ہو، لیکن حلال۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا ہم لوگوں پر، جب ہم حرم میں افطار کرتے ہیں، نظر کعبے پہ ہو، پانی زمزم کا ہو اور کھجور مدینے کی ہو، اور خالص حلال، جو بندے لے آئے ہیں ہمارے لیے تو حلال ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے پیسے کیسے تھے، لیکن ہمارے لیے جب لے آئے تو ہمارے لیے تو حرام نہیں ہے نا۔ تو اس لیے کتنی بڑی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے ان لوگوں کی، اور کم از کم رمضان المبارک میں ہر بندہ، میرا ہر ساتھی، ہر سننے والا 3 قرآن کے ختم کرے، ہر 10 دن میں قرآن ختم کریں۔ اولہ رحمتن، پہلے 10 دن جو ہے وہ رحمت کا حصہ ہے، اوسطہ مغفرتن، دوسرے 10 دن جو ہے وہ بخشش کا زمانہ، وآخرہ عتق من النار، اور آخری 10 دن جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو آج ہی نیت کر لو کہ ہم نے کم از کم 3 قرآن جو ہیں ہر حال میں ختم کرنے، اور 1 قرآن جو ہے ہم نے تراویح میں سننا ہے، یہ تو ہم نے خود پڑھنا ہے نا۔ آپ حیران نہ ہوں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ 1 ختم کرتے، روز 1 ختم قرآن کا۔ کیا لوگ تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے، کہ میں نے اپنی دادیوں کو اور اپنی والدہ کو قرآن سنایا اسرار پر، تو میں نے ایک ہی رات میں کھڑے ہو کر پہلی رکعت میں نے کی 15 پارے پڑھ کے، اور دوسری رکعت میں قرآن ختم کر دیا، اور ساری کا وقت ہوا، پورا قرآن ایک رات میں، اور کھڑے کھڑے۔ اچھا، پیچھے ساری بوڑھیاں، دادیاں، مائیں، نانیاں سب کھڑی ہیں، تو اب میں دل میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا انشاءاللہ آج کے بعد پھر دادی کبھی نہیں کہے گی کہ مجھے قرآن سناؤ، آج ان کو کافی ہے انشاءاللہ۔ تو جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے کہا زکریا تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے بڑا، تم نے 3 ماہ، اتنا تو میری روز کی منزل ہے۔ جن کی مائیں ایسی تھی نا، بیٹے بھی شیخ الحدیث بنے، جن کی مائیں ایسی تھیں تو بیٹے بھی حضرت مدنی پیدا ہوئے۔ اور دعا کر لیں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت ارشد مدنی اور اسد مدنی کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو بھی مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔
حضرت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، علماء دیوبند ہوں، علماء اہل حدیث ہوں، علماء ندوہ ہوں، علماء سہارنپور ہوں، علماء کاندہلا ہوں، اسی طرح علماء پاکستان ہوں، علماء بنگلہ دیش ہوں۔ میں نے خود یعنی دیکھا ہے بنگلہ دیش میں جو 8,000 مدرسہ ہے، ان کے جو محتمم شیخ احمد، میرا خیال ہے ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے۔ اتنا بڑا مدرسہ ہے کہ 8,000 طالب العلم ہے، 2,500 طالب العلم صرف دورہ حدیث میں ہوتا ہے۔ اچھا 90 سال سے عمر زیادہ ہے، اچھا سارا دن پڑھاتے ہیں، ساری رات پڑھاتے ہیں، پتہ نہیں سوتے کس وقت ہے۔ ہم تو جب گئے حضرت ہم سے پہلے مسجد میں بیٹھے تھے اور درس شروع تھا، ہم تھک جاتے تھے، ہم جا کے سو جاتے، لیکن حضرت بیٹھے۔ جلسہ رات کو 2 بجے ختم ہوا تو میں نے تو ساتھیوں کو پابند کیا، خدا کے لیے مجھے اٹھانا، میری فجر کی نماز نہ چلی جائے۔ حضرت تہجد پڑھے، اتنا عمر ہے۔ تو اصل وجہ کیا ہے، کیا تھی؟ یاد رکھو کہ جب اللہ سے ایمان سے کہیں آپ کو بادشاہ اگر بلا لے اور آپ سے باتیں کرنی شروع کریں، آپ کا دل بھرے گا؟ آپ کہیں گے یار اور بھی موقع ملے بیٹھنے کا، ذرا اور بھی موقع ملے اور بھی۔ تو جب بادشاہوں کے بادشاہ سے قرآن پڑھ کے کلام کر رہے ہو تو وہاں کیسے دل بھر سکتا ہے؟ لیکن شیطان بھی ایسا ذلیل ہے کہ اگر فلم پہ بیٹھے ہوں نا، تو یہ ہمارے بزرگ جو 4 نمبر اینک والے ہیں نا، ان کی بھی پلک نہیں جھپکتی، مجال ہے پلک، قرآن پڑھیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ۔ اس لیے آج سے نیت کر لو کہ ہم نے قرآن ختم کرنے ہیں، ہر حال میں کرنا ہے۔ اور یار مسئلہ کیا ہے؟ 3 پارے روز کے پڑھ لینا، کیا مسئلہ ہے؟ اچھا حافظ تو 1 آدھے گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، اچھا جو حافظ نہیں ہے گھنٹہ لگ جائے گا، 2 گھنٹے لگ جائے گا، تو 2 گھنٹے بھی رمضان میں تم قرآن کے لیے نہیں لگا سکتے ہو؟ اچھا پھر یکدم نہ پڑھے نا، فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، ظہر کی نماز کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں، عصر کے بعد 1 پارہ پڑھ لیں۔ اور جتنی تمہاری مشکلات ہیں، افطار کے وقت سے 5-10 منٹ پہلے دعا شروع کر دیا کرو، اور افطار کے وقت میں جو دعا ہو اس کا فرمان محمد مصطفیٰ ہے کہ وہ دعا منظور ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو نا کہ اس مہینے میں ہم نے اپنے سارے کام اللہ میاں سے کرانے ہیں، پر یوں سمجھ لو کہ ہماری جو تمنائیں ہیں، اولاد کی ہیں، شادی کی ہے، بچوں کی شادیاں ہیں، مسائل ہیں، قرضے ہیں، مشکلات ہیں، بس سوچ لو۔ اسی لیے عرب کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں گے رمضان میں جتنا شوق سے عرب عبادت کرتا ہے، ہم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں کر سکتے۔ حج چھوڑ دیں گے لیکن رمضان میں ضرور آئے۔ حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ مجھے یاد ہے فرماتے تھے، مکی صاحب اب تو میں نے اللہ میاں سے دعا کرنی شروع کر دی ہے کہ اللہ میاں بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، میرا حج رہ جائے تو رہ جائے، لیکن رمضان سے مجھے محروم نہ کرنا ہر مہینے شریف ہے۔ تو یہ ایک رحمت کی گھڑی ہے۔ اب دیکھو یہ جن ہے یار، تم تو انسان ہو، تمہیں آج تک قرآن سمجھ نہیں آیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ۔ قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہو، قبروں پہ منتیں بھی دے رہے ہو، چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہو، انگوٹھے بھی چوم رہے ہو، آج تک تمہیں قرآن سمجھ نہیں آیا؟ جن تو پہلی دفعہ سن کے سمجھ گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ کہنے لگے ہم میں سے جو بے وقوف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان میں غلط باتیں کہتے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا لَن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
علی اللہ کذبا، اور ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی انسان ہو یا جن اللہ پر بھی جھوٹ بولے گا. اب ہم نے قرآن سنا، ہمیں پتہ لگا کہ لوگ اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ تمہارے انسان جو ہے وہ جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں، تو جب جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں تو وہ اور زیادہ ظلم اور جور میں بڑھ گئے. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور ان کا بھی یہی گمان ہے جیسے تم سمجھتے ہو کہ اب اللہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجیں گے. اور اس کے بعد سنا ہوا انا لمسنا السماء، اب جب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشہبا، اب تو وہاں ہر طرف پہرا ہے اور ہمارے لیے انگارے ہیں. جو بھی جن جاتا ہے سننے کے لیے انگارے برستے ہیں اور جنوں کو جلا دیا جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہمیں پتہ نہیں کہ یہ انتظام کیوں کر دیا گیا ہے کہ اب آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. پہلے ہم ملائکہ کی باتیں سنتے تھے، قریب چلے جاتے تھے، لیکن اب تو بالکل شدید پہرا ہے. اصل وجہ یاد رکھو یہ ہے کہ اللہ نے جب میرے مدنی پاک کو پیدا فرمایا ہے اور جب میرے مدنی پاک کو نبوت اور رسالت دی ہے، نظام عالم ہی بدل دیا. چونکہ اللہ نے میرے مدنی پہ ایسا قرآن بھیجا کہ جس کی حفاظت کی خود ذمہ داری لے لی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ پر ہم ایسی کتاب بھیج رہے ہیں اور آپ کے لیے صرف زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ بھی ہم نے پہرے لگا دیے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں، اللہ کی وحی میں، اللہ کے فرمان میں کوئی جن مداخلت نہ کر سکے. اس لیے ہم نے سارا انتظام کر دیا ہے. تو حضور یعنی معنی یہ ہوا کہ حضور کی بعثت کے بعد اللہ نے نظام عالم ہی بدل دیا. اللہ نے حضور کی بعثت کے بعد آپ کی شان رسالت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے وہ پہلے جو سلسلے تھے سارے ختم ہو گئے، نظام بدل گیا. محفوظ قرآن حضرت جبریل لے کے سیدنا محمد مصطفیٰ پہ اترے ہیں اور 1400 سال گزر گئے، آج بھی قرآن کی ایک زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد دیکھو یہ جنات کی تقریر ہے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، کہ ہم میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ہمارے اندر بھی مختلف ہیں. کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کچھ ابرار ہیں، کچھ فجار ہیں، ہمارے اندر بھی یہ حال ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں جنات کی بات ہے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کی حکومت ہے اور اللہ کو کوئی زمین میں عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے عذاب سے بھاگنا چاہے تو بھاگ سکتا ہے. سارا ملک اللہ کا ہے، یہ زمینیں اللہ کی ہیں، آسمان اللہ کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بھاگ سکتا ہے؟ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور جب ہم نے ہدایت سنی آمنا به، الحمدللہ ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا
ولا رہقا، اور جو اپنے رب پہ ایمان لے آتا ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہوگا نہ کوئی اس پہ ظلم ہوگا کہ اس کی نیکیاں گھٹا دی جائیں یا اس کے گناہ زیادہ لکھ دی جائیں، کبھی نہیں، عدل ہوگا۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے قرآن کے اندر ہے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں مسلمان بھی ہیں، ہم میں ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور جو اسلام لے آیا اس نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کر لیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا فہم القرآن، اللہم ارزقنا ثمرات و برکات رمضان برحمتک یا حنان یا منان۔ میرے محترم، طواف میں اضطباء کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے احرام کو دائیں بغل کے نیچے ڈال کے بائیں کندھے پہ ڈال دیں، یہ بازو جو ہے ظاہر ہے، اس کو کہتے ہیں اضطباء۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حضور سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے آئے تو قریش نے طنز کیا کہ ہؤلاء اقلتهم حمى یثرب، دیکھو حضور کے صحابہ کا تو مدینے کی وبائیں اور بخاروں نے کھا لیا ہے، تو کمزور ہو گئے، یہ کیا ہم سے مقابلہ کریں گے؟ تو اب حضور نے فرمایا کہ اپنی چادروں کا اضطباء کرو اور رمل کر کے ان کو اپنی قوت کا اظہار کرو کہ مومن جو ہے وہ نور ایمان سے لڑتا ہے، وہ جان سے نہیں لڑتا ہے، ہم تمہارے مقابلے پہ اب بھی تیار ہیں۔ تو اس کو اللہ نے سنت بنا دیا کہ جو سرکار نے فرمایا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو اضطباء مانا کندھا نکالنا، رمل مانا کہ ایسے چلنا جیسے اکھاڑے میں پہلوان چل کے اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ کہتے تھے کہ اگر ہم ائمہ اربعہ کی اقتداء نہ کریں اور صرف قرآن و حدیث پہ عمل کریں، سبحان اللہ، کون کہتا ہے کہ نہ کرو؟ اچھا، یہی بات اہل قرآن کہتے ہیں کہ اللہ نے حدیث تو نہیں اتاری، اللہ نے قرآن اتارا ہے، تو لہذا ہم صرف قرآن پہ کیوں عمل نہ کریں؟ سیاست تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں حدیثیں۔ تو انہوں نے قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کر دیا، تم قرآن و حدیث کا نام لے کر فقہ کا انکار کر رہے ہو، فرق کیا ہے؟ مجھے سمجھاؤ تو صحیح۔ اللہ کے بندے قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا، اور حدیث مبارک جو ہے وہ فقہاء و محدثین و مجتہدین کی تحقیقات و تفصیلات کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھو، یہی رمضان المبارک ہے، قرآن مقدس میں آتا ہے کہ کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو رات کو، جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے علیحدہ نہ ہو جائے اس وقت تک کھا سکتے ہو۔ اور ایک صحابی ہے، عربی جانتا ہے، قرآن عربی میں ہے، لغت عربی میں ہے، اس نے ایک کالا دھاگا ایک سفید ڈورا منگوا کے اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا، اچھا تھوڑی دیر کے بعد اس کو اٹھا کے بھی دیکھ لے اور پھر کھاتا بھی رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ صبح صادق ہو گئی اور حضرت کھانا کھا رہے ہیں۔
صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھینک آئے تو آگے کپڑا رکھو نا، سارے جہان کو تو نظرانہ پہنچاؤ۔ آج تک ہم یہ بھی نہیں سیکھے کہ بھئی آخر باقی جو مخلوق بیٹھی ہے، میں جو چھینک کر کے سب کو بیمار بنا رہا ہوں، میں فوراً کپڑا رکھ لوں آگے تاکہ میری جو اثرات ہیں وہ کسی دوسرے پہ نہ جائیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضور ناراض نہ ہوں، یہ دیکھیں یہ کالا ڈورا ہے اور یہ سفید، میں نے دونوں سرانے کے نیچے رکھے ہوئے تھے، دیکھ۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ ان وسادت العریض، بھائی تیرا سرانہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ دونوں دھاگے نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ دھاگے میں لے کے کھڑا ہوں۔ میں اللہ کے بندے دھاگا مراد نہیں ہے، یہاں جو مراد ہے وہ ہے صبح کاذب اور صبح صادق۔ ایک ہوتی ہے صبح کاذب، کیسے روشنی آئے گی اور سیدھی اوپر چلی جائے گی، یہ صبح کاذب ہے، کھاتے رہو۔ ایک صبح آتی ہے کہ ایسے آئے گی اور ایسے پھیلنا شروع ہو جائے گی، اس وقت کھانا بند کر دو۔ میں اللہ کے بندے آگے تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر؟ تو اب جب تک نبی پاک نے نہیں سمجھایا قرآن سمجھ آ گیا۔ اچھا اب یہ واقعہ کس صحابی سے ملا ہے، کس سے پوچھیں گے؟ اچھا چلو جی ہم 4 امام چھوڑ دیں، تم سیاستہ چھوڑ دو۔ 4 اماموں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر امام بخاری امام مسلم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وساوس ہے دماغ کے اندر، یاد رکھو۔ اللہ کے قرآن میں حکم ہے لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ حاصل کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی تفقہ فقہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ایسے بات ہے نا، کوئی آدمی کہے اچھا جی امام کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے پھر اپنی پڑھ لو۔ آخر میرا بھائی کوئی فلسفہ تو ہے نا اسلام میں کہ دن میں 5 دفعہ اللہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اگر امام نہ ہو تو پھر تو تفریق ہو جائے گی نا، کوئی رکوع میں ہوگا کوئی سجدے میں ہوگا۔ یہ امام کی برکت ہے نا کہ سارے ایک حالت میں کھڑے ہیں، رکوع میں ہے تو سارے رکوع میں ہیں، سجدے میں ہے تو سارے سجدے میں ہیں، قیام میں ہے تو سارے قیام میں۔ اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو ائمہ اربعہ کے قول کو لینے کا معنی بھی قرآن و سنت میں چلنا ہے۔ وہ قرآن و سنت کے تابع ہیں، قرآن و سنت کے شارع ہیں، وہ قرآن و سنت کو کھول کے سمجھانے والے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی مذہب یا دین نہیں بناتے۔ اب یہ تو وسوسے ہیں لوگوں کے دماغ میں پڑتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا کہ حضرت معاذ یمن میں تھے تو ایک حضرت معاذ کا فتویٰ چلتا تھا، اسی طرح حضرت ابن عباس مکے میں تھے، زید بن ثابت مدینے میں تھے، ایک ہی صحابی کا فتویٰ چلتا تھا، سب انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ اور آج بھی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، یہ کتابیں ہیں جن میں صحابہ کے ہزاروں فتاویٰ ہیں اور ساتھ دلیل کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اللہ نے کڑی بنائی ہے، اگر اس کڑی میں ایک ہلکا بھی ٹوٹ گیا نا تو کڑی ٹوٹ جائے گی۔ کہتے تھے کہ آئندہ تو میں زکوٰۃ دوں گا، لیکن جو سابقہ زکوٰۃ میں نے نہیں دی ہے سب سے پہلے تو توبہ کرو اور اس کے بعد کوشش کرو کہ وہ سابقہ بھی حساب کر کے تھوڑی ادا کرو۔ اور دوسری بات یہ رکھو کہ جتنا اللہ کے راستے میں دو گے رزق میں برکت ہوگی، کمی نہیں آئے گی۔ کہتے جی کہ ہم مسافر ہیں
راستے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عصر کی اور ظہر کی نماز اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی جمع بین الصلاتین جائز ہے، لیکن مسئلہ سمجھو، وہ کہتی ہے کہ حقیقی جمع جو ہے وہ صرف عرفات کے دن اور مزدلفہ کی رات ہے، باقی جتنا جمع ہے وہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ کیا مانا کہ ظہر کو مؤخر کر دو، آخر وقت میں پڑھو، جب ظہر سے فارغ ہوں عصر اول وقت میں پڑھ لو تو دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئی اور اپنے اپنے وقت میں بھی ہو گئی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، اور موقوتا تعیین چاہتا ہے۔ اور پھر صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے فرمایا امامکم، چلو چلو آگے پڑھیں گے۔ پھر دیر گزر گئی، صحابہ نے پھر یاد دلایا کہ حضور نماز، آپ نے فرمایا امامکم، چلو چلو۔ پھر دیر گزر گئی، صحابہ نے پھر یاد دلایا کہ یا رسول اللہ نماز ظہر کا وقت جا رہا ہے، آپ نے فرمایا امامکم، اور چلو آگے۔ اب حضور پاک نے قافلہ روکا اور ظہر کی نماز کو آخر وقت میں پڑھا، فارغ ہوئے، عصر کا وقت داخل ہو گیا، عصر پڑھ لی، تو اب جمع بھی ہو گئی اور نماز بھی اپنے اپنے وقت میں رہی۔ ویسے کوئی پڑھ لے تو کوئی کفر اسلام کی لڑائی نہیں ہے، یاد رکھو، یہ افضل اولا کی باتیں ہیں، اس میں جھگڑے نہ کیا کرو۔ اگر ایک آدمی کے پاس 10 تولے سونا ہے، 8,000 اس کی تنخواہ ہے، تنخواہ تو اس کے خرچے میں چلی جاتی ہے، پھر 10 تولے سونے کی دکان دے گا قیمت کر کے، جو آج کل مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق دے گا۔ ابن عیینہ کہتے ہیں، کون سی کتاب ہے؟ تو کتاب ہی آپ ایسی پیش کر رہے ہیں جو مجروحین کی کتاب ہے۔ ابن عیینہ جو ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے آپس میں چپکلش رہی ہے، ہم اصل تھے اور جھگڑا تھا آپس میں، تو اس کی جرا تو قبول ہی نہیں ہوتی جس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ اگر آدمی فوت ہو گیا ہے، ابھی دفن نہیں ہوا ہے، تو تعزیت ہو سکتی ہے، مر گیا، کیوں نہیں ہو سکتی؟ جنازہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جنازے کے ساتھ جو دفن کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تعزیت ہی تو ہے۔ کیا ہم کسی بخیل کو صدقات، خیرات، زکات، اگر وہ غریب ہے تو دے سکتے ہیں، بخیل کا کیا معنی ہوا؟ صدقات زکات غریبوں کے لیے ہے، بعض غریب سخی ہوتے ہیں اور کروڑ پتی بخیل ہوتے ہیں، بخیل کا کیا تعلق ہے؟ کئی ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ کروڑ پتی ہیں، ایک ہی شلوار قمیض میں دیکھا ہے، ان کو دوسرا کپڑا نصیب ہی نہیں ہوا، انشاءاللہ مولوی کفن کے وقت پہنائے گا۔ اور بعض غریب ہوتے ہیں، ہر وقت بن ٹھن کے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ برمودا جو ہے وہ ایک اللہ کا عذاب ہے، ایک جگہ ہے جو اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا، جو چیز بھی جائے اس میں چلی جاتی ہے، تو اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی بڑی جہنم میں پیدا کر سکتا ہوں، تو آخرت کی جہنم کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، پلانا تو جائز ہے، خود پینا منع ہے نا۔ بچے کو پلانے میں کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تو نہیں، تم سے تو نکل رہا ہے، بالکل جائز ہے۔
اگر روزے کی حالت میں خون دینا پڑ جائے بالکل دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، بھائی نکال رہے ہیں نا اللہ کے بندے، اندر جانے سے روزہ ٹوٹے گا نا، تمہارے اندر تو کوئی چیز نہیں جا رہی۔ اگر روزہ لگاتے ہوئے انجیکشن لگوا سکتے ہیں بالکل لگوا، کیونکہ حکم یہ ہے کہ منہ سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے میں نہ جائے، وہ ہم نے انٹرمسکولر لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ گھر میں یا اپنے کمرے میں ہم کھڑے ہیں، اذان نہ دیں تو نماز ہو سکتی ہے۔ اگر قریب والی اذان وہاں آتی ہو، نہ آئے تو دے دو، اقامت بھی کہہ دو۔ بینک میں جو رقم ہے اس میں جو منافع ملتا ہے وہ 100% حرام ہے۔ میں ماشاءاللہ جتنے سے عمرے کی نیت سے آیا تھا، لیکن احرام میں نے مسجد عائشہ سے باندھا، کوئی حرج نہیں۔ جیسے مسجد عائشہ حرم کے باہر ہے، جدہ بھی باہر ہے، نہ وہ بھی کہتے ہیں، نہ وہ بھی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ان پہ فرض ہے جن کے پاس سونا یا چاندی ملا کر 52 تولے چاندی کی قیمت بن جائے، اتنا پیسہ ہو تو اب صاحب زکوٰۃ ہے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ رمضان العید سے ایک رات پہلے یا عید والے دن نماز سے پہلے ادا کریں۔ اور احناف کے نزدیک جو ہے 2.25 سیر گندم ہے، اور یہاں حنابلہ کے نزدیک 3 کلو چاول ہے۔ حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حضور باہر پیدا ہوئے، حضرت علی اندر پیدا ہوئے تو حضور سے افضل ہو گئے؟ نہیں، یہ کیا بات؟ پھر سب سے افضل تو حضرت آدم ہے جو آسمانوں پہ پیدا ہوا، یہ تو پھر بھی زمین پہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ کعبے میں اندر جو پیدا ہوگا وہ خلیفہ بن جائے گا؟ اچھی دلیل ہے بھائی، حضرت زید بھی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، پھر ایک خلافت ان کو بھی دے دو۔ اگر آدمی کی عمر مقرر اللہ نے جو لکھی ہے وہ دعا سے نہیں بڑھتی، جتنی عمر ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ آپ کا تعلق کون سے شہر سے ہے؟ مکے سے؟ مکہ شریف میں جو رہتا ہوں، اور کس سے تعلق ہے؟ پیدا بھی میں یہاں ہوا، پڑھا بھی یہاں، رہتا بھی یہاں ہوں۔ نہیں، آپ تعلق پوچھ کے کیا کریں گے؟ وہاں میری بھی چوری کرنی ہے کیا؟ میرا جناب وہاں ضلع رحیمیار خان ہے، بہاولپور ڈویژن ہے، تحصیل لیاقت پور ہے۔ اگر کوئی چوری شوری کا ارادہ ہو تو یہ چھوڑ دینا، وہاں بڑے سخت بلوچ ہیں۔ ہماری ساری برادری ڈاکو ہے، یہ تو پتہ نہیں میں کیسے ملا بن گیا۔ اللہ کو منظور تھا، ہم تو مولوی ہو گئے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بلوچ مولوی بن جائے تو وہ ساری برادری آتی ہے اس کے والد کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے کہ حضرت بڑا افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، صحیح آپ کا بیٹا ملا مولوی بن گیا، سردار تو نہ بنا نا۔ وہ تعزیت کرتے ہیں۔ اے بے وقوف قوم میں خیال کرنا ادھر جانے سے، وہ تو مجھے بھی نہیں پہچانتے بے وقوف۔ مدت ہو گئی نا، ہم تو ادھر آ گئے، کون پہچانے؟ مشتدنی کرنا بالکل حرام ہے۔ ایک حدیث میں ہے قیامت میں اس کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے حاملہ عورت ہو۔ بھئی نظام جو ہے مملکت کا اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ نے حج کر لیے ہیں تو پھر تو اسی لیے کیونکہ وہ پابندی نہ لگائیں، ساری دنیا حج پہ چل پڑے تو نظام کون کنٹرول کرے گا؟ میں ریاض سے حج کے لیے آیا، طائف والی میقات سے احرام بھی باندھا، غسل بھی کیا، نیت بھی کی، 2 رکعت نہیں پڑی، کوئی حرج نہیں جناب۔
میرا ایک کمرشل پلاٹ ہے، اس میں آپ کو ہر سال زکات دینی ہے مارکیٹ ویلیو کے ساتھ، گھبرائیں نہیں، پیسے کم نہیں ہوں گے، یکدم بڑھ جائے گا۔ آپ دیتے ہیں 2.5%، بڑھوتری ہو رہی ہے 25% سال کی، تو فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ خاوند اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے، روز بولتے ہو، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بول سکتا ہے جناب، مصلحت آمیز جو ہے نا بات، وہ جائز ہوتی ہے۔ اب خاوند کے پاس کچھ نہ ہو، وہ روز فرمائش کرے، تو وہ بیچارہ جھوٹ بول کے جان چھڑائے گا، جی بڑا تلاش کیا تمہارا کپڑا، مارکیٹ چھان ماری، کہیں ملا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کوئی گھر تو گزارنا ہے نا۔ جنگ میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے، تلوار مار دی، وہ بھی جائز ہے۔ وضو کا سنت طریقہ، کسی اچھے آدمی کو وضو کرتا ہوا دیکھ لو۔ میں نے طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، اب پڑھ لو، جب یاد آئے پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو زمین خریدنے کے لیے 6 لاکھ روپے دیے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے 3 لاکھ دیے ہیں۔ تو اب اس کا حل ہے، یا تو 6 لاکھ روپے پر تم گواہ پیش کرو جن کے سامنے تم نے دیے ہیں، اور اگر تم گواہ پیش نہیں کر سکتے ہو، وہ قسم کھاتا ہے، قبول کرو۔ البینۃ علی المدعی، گواہ مدعی کے ذمے ہیں، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے وہ قسم کھا لے، قسم پر اعتبار کرو۔ سورۃ فاتحہ مقتدی کے لیے اگر وہ حنفی ہے تو امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا۔ میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو واپسی پہ عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، بہرحال معذور ہیں تو گنجائش نکل جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ ان کو احرام بندھواؤ۔ تم تو معذور نہیں ہو نا، ریڑھی پہ بٹھا کے باپ کو عمرہ کراؤ، تمہارا بھی 1 کے بجائے 10 عمرے ہو جائیں گے۔ میرا نام جو ہے پتہ نہیں محمد شاہد ہے، میری اولاد نہیں ہے، پہلے تو آپ میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، یہ دیکھیں کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، علاج بھی کرو پھر دعا بھی کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے پوری گاؤں کی زمین پہ قبضہ کر کے نجائز بیچ ڈالی ہے، ماشاءاللہ مقتدی بھی شاید ایسے ہوں گے۔ بہرحال ایسے امام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ جو آدمی غاصب ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، لٹیرا ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، اس کو کبھی امام نہ بناؤ۔ امام وہ ہوتا ہے فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، حضور نے فرمایا عالم کو امام بناؤ۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، امام اس کو بناؤ جو قاری ہو۔ دیکھیں کمال ہے۔ اچھا صحابہ نے پوچھا حضور اگر 2 قاری ہوں، ہم فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، جو ان میں بڑی عمر والا ہو اس کو امام بناؤ۔ بڑی بڑی امام کے لیے شرائط ہیں، لحاظ کیا کریں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا،
اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ لیلۃ القدر کے برکات و ثمرات نصیب فرما. یا اللہ رمضان کے لیے ہمت اور قوت اور طاقت اور صحیح ارادہ اور توفیق نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. اور جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو مبارک رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت میں شکست کا فیصلہ فرما. تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام عمرے کے بعد سر کے بعد